الرحیم. فرمایا کہ خشوع و تواضع کے آثار یہ ہیں کہ جب چلے گردن جھکا کر چلے، بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کرے، غصہ اور غضب میں آپے سے باہر نہ ہو، بدلہ لینے کی فکر میں نہ رہے، وغیرہ وغیرہ. اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خشوع اور تواضع کے بارے میں بتا دیا کہ جب انسان چلے تو گردن جھکا کر چلے، بات چیت کرے تو نرمی کے ساتھ کرے، معاملات کرے تو نرمی کے ساتھ کرے، غصہ آئے تو آپے سے باہر نہ ہو. یہ تواضع کی علامات ہیں. اکڑ اکڑ کے مت چلے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. ہاں، جھوٹی تواضع بھی نہ اختیار کرے کہ جی دل ہی دل میں سمجھ رہا ہے کہ جی میں تو بڑی کوئی چیز ہوں، اوپر سے میں تواضع اختیار کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے متواضع سمجھیں. ایسا نہ کرے. عام چلنے کا انداز اس میں سے ایسے ہی بات چیت میں بھی نرمی کا معاملہ رکھے، لوگوں سے بدلہ لینے کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ میں نے فلاں نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، اب تو میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گا. یا معاملات کرے تو نرمی برتے، غصے کے اندر آپے سے باہر نہ ہو جائے کہ بھئی میں نے لڑائی ہو گئی ہے اب گالیاں نکالنا شروع کر دے یا مار پیٹ شروع کر دے. ایسا نہ ہو. یہ تواضع ہے، تواضع. اور تواضع بہت بڑی چیز ہے. جس انسان کے اندر تواضع پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جایا کرتا ہے. اور جو تواضع واقعی اللہ کے لیے اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو. مسلمانوں کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھا جائے کہ اگر مجھے کوئی گنہگار نظر بھی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا درجہ مجھ سے بہت اونچا ہو. ابھی تو گناہ کر رہا ہے لیکن کیا پتہ اس کی کوئی چھپی ہوئی ایسی نیکی ہو جو اللہ کو پسند ہو، اور میرے اندر کوئی ایسی برائی ہو جو اللہ کو ناپسند ہو. کبھی بھی بڑا نہ بنے بندہ، ہمیشہ چھوٹے بن کے رہنے کی فکر کرو. ہمیشہ چھوٹے رہے کسی بھی معاملات کے اندر. ہمیشہ اپنے آپ کو کیا کرے بندہ چھپا کے رکھے اپنے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ بھئی اپنی شہرت کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں، لوگ میری عزت کرنا شروع کر دیں، لوگ مجھے کوئی میری واہ واہ کرنا شروع کر دیں. ایسا کبھی اختیار نہ کرے. بہت سیدھا سادہ مسلمان بن کے رہے، سیدھا سادہ. ایسے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسے بن کے رہو گے تو تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی نہ پوچھیں لوگ. جتنے تم گمنام رہو گے، جتنے تم چھپ کے رہو گے، اتنے فتنوں سے محفوظ رہو گے. اور جتنی مشہوری آتی جائے گی اتنے فتنوں میں پڑتے جاؤ گے. بڑے بڑے لوگ مشہوریوں کے اندر ایسے پھسلتے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا. ایسے گرتے ہیں اور بڑے برے گرتے ہیں. اور آج کل تو کیا ہے، آج کل تو دور ہی یہ بن گیا ہے کہ بس مشہور ہو جاؤ، لوگوں کے اندر واہ واہ شروع ہو جائے. خود اپنی مشہوریاں خود کرواتے ہیں جی، خود میری ویڈیو بناؤ، اس کو وہ چلاؤ جی تاکہ میں لوگوں میں کیا ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں. پہلے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. دین کا کام تو اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہو کہ ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں انہی کو آپ سپورٹ کرو. بھئی یہ جو کر رہے ہیں بس ان کو ٹھیک ہے، ان کو کرنے دو. یہ کیا بات ہے کہ میں ہی مشہور ہوں، لوگ میری طرف ہی متوجہ ہوں. یہ تو اپنی بڑائی کی خواہش ہے، یہ تو اپنی بڑائی کی خواہش ہے. باقی کسی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اہل حق میں سے کسی کے ساتھ بھی لوگ جڑ جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کو دین پہ لانے کی خاطر کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھوں. یہ ابھی سمجھ نہیں آئے گی، یہ جا کے قبر میں سمجھ آئیں گی یہ باتیں. پڑھائی کے اندر تو اور خطرے بھی ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے اندر جو ہے. تو تواضع یہی ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر جاؤ تو ہمیشہ بس چھپ کے رہو. ٹھیک ہے، کام کرتے رہو دین کا.
لیکن مشہوری کے پیچھے نہ دوڑو یا بابا کے پیچھے نہ دوڑو. لوگ مجھے کچھ سمجھیں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ نہ سمجھیں تو کیا ہوا، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. ہم نے دین کا کام کرنا ہے نا، ہم چھپ کے کر لیں گے، ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے دین کا کام کر لیں گے. ایک بھی اگر مخلص آدمی مل گیا، ایک بھی اگر مخلص آدمی ہم نے کوئی تیار کر لیا، بس وہ انشاءاللہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، وہی بخشش کے لیے کافی ہے. اور جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، تواضع کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی بلندیاں نصیب فرماتے ہیں. وہ بلندیاں نصیب ہوئی. آج کیوں اتنی ہمیں مار پڑ رہی ہے ہر جگہ کے اوپر، جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ مار پڑ رہی ہے، کیونکہ کیا ہے، تواضع ختم. صرف اور صرف مشہوری کی وہ ہیں، مشہور ہو جائیں، پیسہ آ جائے، دولت کا وہ ہو گیا، واہ واہ نام ہو جائے، بس کام ہم ذرا بھی نہیں کرتے. مشہوریاں ہم اتنی کرتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا تباہیاں مچا دی ہیں. اور پہلے ہمارے اکابر کام اتنا کیا کرتے تھے اور چھپ کے کر رہے ہوتے تھے، کسی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کون ہے، لوگ جانتے بھی نہیں تھے. تو آخر ان لوگوں نے کام کیے ہے نا، انہوں نے کام کر کے دکھایا. ہمارے کافر نے کام کیسے کیا جاتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ مشہوری ہوگی تو کام ہوگا، مشہوری نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا. یہ متواضع، تواضع، اپنے آپ کو مٹانا کسی بھی اس میں سے، چھپ کے بس بندہ کام میں لگا رہے، کام نہ چھوڑے، کام کرتا رہے، لیکن اس طریقے سے کام ہو کہ بھائی مجھے کوئی جانے بھی نہ. خود دل کے اندر یہی وہ ہو کہ بھائی میں بس کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہ جانے، بس آرام سے کام کرتا رہا اور دنیا سے چلا جائے آرام سے. اسی کے اندر کیا رہے گی، حفاظت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.